اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دینا۔ اگر کوئی انسان اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دے، ایسے مسلمان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ واجب القتل ہے۔ ائمہ کرام کے اس پر اتفاق ہے۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ مِن مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا حَلَالَ الدَّمِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، کہ جو کوئی مسلمان اللہ یا اللہ کے رسول کو گالی دے، نازیبہ گفتگو کرے ان کے متعلق، وہ واجب القتل ہے، اس کا خون حلال ہے، یعنی وہ واجب القتل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو گالی دی یا اللہ کے رسول کو گالی دی، چاہے مذاقاً دی ہو یا حقیقتاً دی ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اللہ رب العالمین یا اللہ کی کتابوں کا یا اللہ رب العالمین کی آیات کا یا اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا اللہ کے رسول کے خلاف زبان درازی کی، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلمان راشدی سمیت، وسیم رضوی، گستاخان رسول سمیت اللہ رب العالمین ان کو ہلاک و برباد کر دے اور لوگوں کے لیے مقام عبرت بنا دے۔ اسی طرح انبیاء کرام کو گالی دینا یا فرشتوں کو گالی دینے سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور گستاخوں کی کیا سزا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں ایک صف میں کھڑا تھا، اور میرے ارد گرد دو کم عمر لڑکے کھڑے تھے، اور میں نے یہ آرزو ظاہر کی کاش کہ میرے ارد گرد کوئی ان سے زیادہ بہادر ہوتے تو اچھی بات ہوتی۔ تو ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کہ میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مل جائے یا تو میں اسے قتل کر دوں گا یا وہ مجھے مار دے گا، جس کے حق میں پہلے مرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح دوسرے نے بھی کہا، یہی بات ایک دہرائی، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نظر آنے لگے، وہ اپنی لشکر میں ناچ رہے تھے۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ وہ وہاں ابو جہل ناچ رہا ہے اپنی لشکر کے اندر، تو ان دونوں نے تلواریں اٹھائی اور ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ دونوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے کہا کہ نہیں، ابھی صاف نہیں کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، یعنی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس کا دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے۔